لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. لا يشغله شان ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه اللسان. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الرضا عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صلوات محمد وآل محمد. اہل علم، اہل ادب، اہل فضل کا مجمع ہے. بالخصوص ہماری ملبس شخصیات جو یہاں موجود ہیں، ان کے حضور لب کشائی کرنا بہت سخت ہے. ذمہ داران کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا ہوں. آپ سبھی اہل علم، اہل ادب اور اہل فضل کی خدمت میں، بالخصوص ملبس شخصیات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں. بندے کی زبانی یا مطلب کے اعتبار سے لغزشیں ہوں، درگزر کرتے ہوئے اصلاح فرمائیے گا. کوئی نئی بات، جدید مطلب آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. جو بھی ہے آپ کا سنا سنایا ہوا ہے، ایک یاد کیا ہوا سبب ہے جو آپ کی خدمت میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. ایک بار مل جل کر اپنی بلندی درجات کے لیے صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ حدیث آپ کے لیے بالکل واضح ہے کہ امام نے فرمایا: رحم اللہ عبدا احیا امرنا. خداوند عالم اس بندے پہ رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کا احیا کیا. سائل راوی موجود تھا کا پوچھا: کیف یحیی امرکم؟ مولا کیسے آپ کے امر کا احیا کریں؟ جواب دیا مولا نے: یتعلموا علومنا، ہمارے علوم کو حاصل کرے. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، ہمارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد اسے لوگوں تک
پہنچائے. ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان لیں تو ہمارا اتباع کریں گے. گرچہ ترجمہ آپ کے لیے واضح تھا لیکن آداب مجلس کے عنوان سے اسے عرض کیا ہے. عزیزوں، اس حدیث کے ذیل میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احیاء امر اہل بیت. احیاء امر اہل بیت ایسا موضوع جسے آپ برابر سے خطاب بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں. اس احیاء امر اہل بیت کے ذیل میں دو باتیں کلن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات احیاء امر اہل بیت کی فضیلت کے عنوان سے، اس کی اہمیت کے عنوان سے، اس کی مقام اور منزلت کے اعتبار سے. دوسری بات احیاء امر اہل بیت کے مراحل کے عنوان سے. اس کے بعد آخر میں نتیجہ اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. حدیث آپ کے سامنے ہے. امام نے فرمایا جناب فضیل سے، تجلسون و تحدثون. فضیل، تم لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے ہو، و تحدثون، بیٹھنے کے بعد ہمارے امر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو. فرماتے ہیں نعم جعلت فداک، ہاں مولا ہم بیٹھتے ہیں، آپ کے امر کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد امام نے یہ نہیں کہا کرتے رہو اس سے تمہاری زندگی میں برکت آئے گی. اس کے بعد امام نے یہ نہیں کہا یہ عمل انجام دیتے رہو خدا تمہاری مشکلوں کو دور کرے گا. اس کے بعد امام نے یہ نہیں کہا یہ عمل کرتے رہو تمہاری زندگی میں جو سختیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، جبکہ یہ برکات بھی پائی جاتی ہیں. لیکن امام نے اس حدیث میں جب راوی نے کہا یقیناً ہم مولا آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں امام فرماتے ہیں ان تلک المجالس احبھا، میں ان مجلسوں سے محبت کرتا ہوں. فحیو امرنا یا فضیل، لہذا اے فضیل ہمارے امر کو زندہ کرو، زندہ رکھو. رحم اللہ من احیا امرنا، خدا اس پہ رحمت نازل کرے جس نے ہمارے امر کا احیا کیا. دوسری حدیث امام نے فرمایا، غالباً آتے امام سے، فرماتے ہیں مولا من جلس مجلسا یحیا فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرماتے مولا جو کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کا احیا کیا جا رہا ہو، تو جس دن سارے قلوب مر جائیں گے اس بیٹھنے والے کا دل زندہ رہے گا. قربان جاؤں اس عظیم نعمت پہ، قربان جاؤں اس عظیم نعمت پہ. احیاء امر اہل بیت کا ہو رہا ہے، حیات مومنین کو مل رہی ہے. یہ عظیم رابطہ ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. اس کے بعد تیسری حدیث پاس توجہ کیجیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے ایک صحابی ہے جناب داؤد بن سرحان، اور یہ روایت کی ہے جمیل ابن دراج نے جو اصحاب اجماع میں سے ہیں. ان کی روایت ہے جناب داؤد امام ششم کے پاس پہنچے. اس کے بعد امام کہتے ہیں غور کیجیے گا احیاء امر اہل بیت کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو. پہنچے امام نے جناب داؤد سے کہا یا داؤد ابلغ موالی عنی السلام،
داؤد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا. اس کے بعد فرماتے مولا انی اقول رحم اللہ عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا فإن ثالثهما ملک یستغفر لهما وما اجتمع اثنان على ذکرنا الا باہ اللہ تعالی بہم الملائکہ فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذکر فإن في اجتماعكم ومذاکرتكم احیاؤنا وخیر الناس من بعدنا من ذاکر بامرنا ودعا الی ذکرنا. امام فرماتے ہیں داؤد ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام پہنچا دو. اس کے بعد فرماتے انی اقول میں کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ رحم اللہ عبدا خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے اس بندے پر اجتمع مع آخر جو کسی دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھا. ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ بیٹھا, دو لوگ بیٹھے, بیٹھنے کے بعد کیا کیا؟ فتذاکر امرنا, دونوں بیٹھنے کے بعد انہوں نے ہمارے امر کا تذکرہ کرنا شروع کیا. دو بیٹھے ہوئے ہمارے امر کا تذکرہ کر رہے تھے. فإن ثالثهما ملک یستغفر لهما, اب ان دو کے درمیان ایک فرشتہ آتا ہے جو ان دونوں کے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے, استغفار کر رہا ہوتا ہے. فرماتے مولا وَمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَىٰ ذِكْرِنَا, یہ دونوں ہمارا ذکر کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے اِلَّا بَاحَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِمَ الْمَلَائِكَةِ, مگر یہ کہ خدا ان کے ذریعے سے ملائکہ پہ فخر و مباحات کر رہا ہے, ملائکہ پہ فخر و مباحات کر رہا ہے. فَإِنَّ فِي فاتح مولا فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ, جب بھی بیٹھو ہمارے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. فَإِنَّ فِي اجتماعكم ومذاکرتكم احیاؤنا, سنو تمہارے اجتماع میں, تمہارے مل کر بیٹھنے میں, تمہارا مل کر ہماری گفتگو کرنے میں, یہاں پہ امام نے یہ نہیں کہا ہمارے امر کا احیاء نہیں, فرمایا احیاؤنا, تمہارے اجتماع میں تمہاری گفتگو میں ہمارا احیاء ہو رہا ہے. وَخَيْرُ النَّاسِ مِن بَعْدِنَا مَنْ ذَاكَرَ بِأَمْرِنَا وَدَعَا إِلَىٰ ذِكْرِنَا, سنو جو ہمارے امر کا تذکرہ کرے اور جو ہمارے امر کی طرف دعوت دے, یہ معمولی انسان نہیں ہے, خیر الناس کی صف میں شامل ہوتا ہے. ثواب پڑھے گا محمد وآل محمد. غور کیجیے گا, امام نے اس حدیث کی شروعات میں سلام پہنچانے کے بعد فرمایا انی اقول, توجہ کیجیے گا, اصلاح فرما دیجیے گا. انی اقول میں کہہ رہا ہوں, نہیں تاکید ہے, یقیناً میں اقول کہہ رہا ہوں. اگر اس لفظ انی اقول کو ہٹا دیا جائے تب بھی جو راوی نے اصل روایت بیان کی ہے تب بھی مفہوم واضح ہے یا نہیں؟ واضح. دوسرا مرحلہ, امام صرف لفظ اقول بھی کہہ سکتے تھے, امام صرف لفظ اقول بھی کہہ سکتے تھے, امام نے لفظ اقول بھی نہیں کہا. انی اقول, یقیناً میں کہہ رہا ہوں, یقیناً میں کہہ رہا ہوں, یعنی امام بتانا چاہتے ہیں اس محل احیاء امر اہل بیت کی عظمت کو درج کرو. اور سنو تو معمولی نہیں کہہ رہا, انی اقول میں کہہ رہا ہوں, میں امام وقت کہہ رہا, میں ولی اللہ کہہ رہا, میں خلیفۃ اللہ کہہ رہا, میں حجت اللہ کہہ رہا, میں قرآن نازل کہہ رہا, میں وارث علم انبیاء کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں, یعنی جو کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے. اس
حدیث کے مفہوم میں ایک گفتگو عالم ملک بھی ہے اور ایک گفتگو عالم ملکوت سے مربوط ہے. یعنی امام نے کہہ کے بتایا سنو جس فرش عذاب بیٹھے ہو, جس محل میں احیاء امر اہل بیت میں جمع ہوئے ہو, اسے معمولی نہ سمجھنا. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ اسی وقت عالم ملک سے بھی متصل ہے, عالم ملکوت سے بھی. سلوات پڑھیں محمد آل محمد. عزیزوں, ابھی تینوں روایتوں کے ذیل میں یہ بات کہی جا سکتی ہے احیاء امر اہل بیت معمولی نہیں ہے. احیاء امر اہل بیت انسان کو محبوب ائمہ بناتا ہے. احیاء امر اہل بیت انسان کو واقعی حیات عطا کیا کرتا ہے. احیاء امر اہل بیت رحمت خداوندی کے نزول کا سبب بنتا ہے. احیاء امر اہل بیت انسان کو ہم نشین ملائکہ بنایا کرتا ہے. احیاء امر اہل بیت انسان کو استغفار ملائکہ کے لائق بنایا کرتا ہے. احیاء امر اہل بیت انسان کو افتخار خداوندی کے لائق بنایا کرتا ہے. اتنا ہی نہیں, احیاء امر اہل بیت میں چاہے کرنے والا ہو چاہے بلانے والا ہو, معمولی انسان نہیں ہوا کرتا, خیر الناس ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسو یہ ایک فضیلت عنوان سے احیاء امر اہل بیت کے ذیل میں کچھ باتیں پیش کی. اس کے بعد جو دوسری بات ہے احیاء امر اہل بیت کے مراحل, اصلاح کیجیے گا میری. فرماتے مولا احیاء امر اہل بیت کے مراحل دو اصل مرحلے. ایک مرحلہ احیاء امر اہل بیت سے پہلے کا, دوسرا مرحلہ خود احیاء امر اہل بیت کی کیفیت اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے. توجہ کیجیے گا. پہلا مرحلہ احیاء امر اہل بیت سے پہلے کا, روایت سے استفادہ کر رہا ہوں, اسی کے ذیل میں یہ بات کہہ رہا ہوں. کئی شک اشکال ہو اصلاح فرما دیجیے گا. فرماتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, فرماتے ہیں امام چھٹے امام فرماتے ہیں سنو اتقوا اللہ, خدا کا تقوی اختیار کرو. وَقُولُوا اِخْوَةً, آپس میں بھائی بن کے رہو. کون سے بھائی؟ ایسے نہیں, اِخْوَةً بَرَرًا, ایسے بھائی بنو جو ایک دوسرے کے لیے باعث خیر ہو. ہاں یہاں پہ رکنا نہیں, آگے بڑھو. متحابین, ایک دوسرے سے محبت کرو. کس کے لیے؟ ذاتی مفاد کے لیے نہیں. کونوا اخوة بررا متحابین فی اللہ, ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. اچھا, محبت کو دل تک نہ رکھو, آؤ عمل میں آؤ. فرماتے مولا متواصلین, صرف محبت نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے سے متصل رہو. صرف متصل نہ رہو, متراحمین, ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو, رحمت کے ساتھ پیش آؤ. اچھا یہ مولا پورا کر لیا, آگے بڑھو. وَتَّزَاوَرُوا, ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ. اسی کے ذیل میں ایک حدیث کا جملہ اور ہے, الْمُتَزَاوِرُونَ لِأَحْيَاءِ أَمْرَنَا, ہمارے شیعہ وہ جو ہمارے امر کے احیاء کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے آتے رہتے. تزاوروا,
ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ. وَاتَّلَاقُوا، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہو تو جو کیجیے گا. امام نے پہلے فرمایا اتقوا اللہ، پھر فرمایا کونوا اخوة بررا، پھر فرمایا متحابین فی اللہ، پھر فرمایا متواصلین متراحمین تزاوروا تلاقوا. جب یہ مرحلہ پورا کر لو پھر آؤ تذاکروا واحیوا امرنا. جب یہ مرحلہ پورا کر لو پھر آؤ ہمارے امر کا تذکرہ کرو، ہمارے امر کا احیا کرو. تھوڑا سا رکیے گا تو جو کیجیے گا. امام نے اس حدیث میں 3 رابطے بیان کیے. تو 3 رابطے بیان کیے. سب سے پہلا مرحلہ خدائی رابطہ، دوسرا مرحلہ انسانی رابطہ، پھر تیسرا مرحلہ ولائی رابطہ. پھر ولائی رابطہ. توجہ کیجیے گا. امام نے تقوائے الہی کے بعد تقوائے الہی کے بعد اور احیاء امر سے پہلے امام نے انسانیت پر تاکید کی ہے. امام نے تقوائے الہی کے بعد اور احیاء امر سے پہلے انسانیت پہ بات کی. یوں کہوں امام نے احیاء امر سے پہلے محبت پہ تاکید کی، امام نے احیاء امر سے پہلے اخوت پہ تاکید کی، امام نے احیاء امر سے پہلے تعلقات کی مضبوطی پہ تاکید کی، امام نے احیاء امر اہل بیت سے پہلے انسانیت پہ تاکید کی ہے. انسانیت پہ تاکید کی ہے. اسی لیے ہم آج تک یہ کہتے چلے آئے ہیں عزاداری محبت کا پیغام ہے، عزاداری اخوت کا پیغام ہے، عزاداری بھائی چارے کا پیغام ہے، عزاداری انسانیت کا پیغام ہے. اور اس روایت کا عملی نمونہ ہم نے سفر اربعین پہ دیکھا ہے، جہاں تعلیمات اہل بیت کو صرف بیان نہیں کیا جاتا، عمل کر کے پیش کیا جاتا ہے. عمل کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے انسانیت پہلے بیان کیا پھر احیاء امر اہل بیت کو بیان کیا. یہی وجہ ہے وجود یہی وجہ ہے محبت حسینی صرف تشیع تک محدود نہیں ہے. جہاں جہاں بھی انسانیت پائی جاتی ہے محبت حسینی پائی جاتی ہے. کیوں؟ اسی لیے یہاں پہ سر نہیں جھکائے جاتے، دل جھکایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. امام نے تاکید کی ہے احیاء امر سے پہلے انسانی رابطے پہ تاکید کی. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حر چلے آ رہے ہیں. یہی وجہ کہ آج بھی حر چلے آ رہے ہیں. کوئی آئے نہ آئے انسان تو آ رہا ہے. یہ اسی تعلیم کا اثر ہے. جو یہ پہلا مرحلہ احیاء امر اہل بیت سے پہلے کا کون سا؟ اخلاقی مرحلہ، انسانی مرحلہ. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے جو اس میں خود 2 مرحلے شامل ہیں، توجہ کیجیے گا. دوسرا مرحلہ کون سا؟ اسی روایت کے ذیل میں جو آپ کے سامنے پیش کیا، مولا رحم اللہ عبدا احیا امرنا. مولا کیسے؟ کیف یحیی امرنا، یتعلم علومنا. یتعلم علومنا یعنی احیاء امر اہل بیت کے لیے علمی مرحلہ. علمی مرحلہ. امام کس کے علوم کی بات کر رہے ہیں؟ امام نے نہ علوم انسانی کی بات کی، نہ اس زمانے میں جو علوم پائے جاتے کسی کی بات نہیں کی. وہاں سیدھے کہا یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو حاصل کرو. پھر یحیی امرنا کی منزل آتی ہے. کس کے علوم کی بات کر رہے ہیں امام؟ وارث علم نبیین کی، مالکان علم الاولین والآخرین کی، خزان العلم کی. قرآن کی نگاہ سے کہوں صاحبان قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب.
صاحبان فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صاحبان بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اتنا ہی نہیں، صاحبان مالک ادعائے شمولی کے علم، اتنا ہی نہیں، صاحبان ینحدر عن السیل ولا یرضى الی القیل، مولا آپ کے علوم کو میں کیوں حاصل کروں، کیوں کروں؟ فرمایا سنو، شرقا وغربا لن تجد علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت، مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ، علم واقعی چاہتے ہو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا، تب جا کے علم واقعی تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سوال دوبارہ پیدا ہوگا، میں بذات خود علوم اہل بیت کو حاصل کیسے کروں؟ میں علوم اہل بیت کو حاصل کیسے کروں؟ سادہ الفاظ میں اپنے کہوں، میں در اہل بیت پہ علم کی گداگری کروں، میں در اہل بیت پہ گداگری کروں، لیکن کیسے کروں؟ زرارہ کی طرح، ہشام بن حکم کی طرح میں گداگری کروں، نصر بسنتی کی طرح میں گداگری کروں، صفوان ابن یحییٰ کی طرح میں گداگری کروں، ابا سلط حربی کی طرح میں گداگری کروں، یونس ابن عبد الرحمن قیمی کی طرح میں گداگری کروں، ادریس قیمی کی طرح میں گداگری کروں، ہشام بن حکم کی طرح میں گداگری کروں، عمران ابن عایون کی طرح میں گداگری کروں، مسلم و زرارہ کی طرح میں گداگری کروں، جمیل ابن دراش کی طرح۔ جب میں اس انداز میں در اہل بیت پہ علم حاصل کرنے کے لیے گداگری کروں گا، پھر وہ مرحلہ آئے گا، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ علمی مرحلہ دوسرا مرحلہ اسی سے مربوط ہے۔ مولا کیسے کریں امر احیاء امر؟ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، علم حاصل کر لیا ہے ٹھہرو نہیں، زکات العلم نشرو، علم حاصل کر لیا ہے آگے بڑھو، اس کو نشر کرو، ہشام کی طرح، زرارہ کی طرح، مسلم کی طرح، عمران کی طرح، جمیل کی طرح، نصر بزنتی کی طرح، ان سب کی طرح علم کو پہنچاؤں۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، ہشام نے کوئی فقہ میں ہے، کوئی کلام میں ہے، کوئی قرآن میں ہے، کوئی مسائل میں، الگ الگ انداز سے اسے اصحاب ائمہ نے بیان کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، یا آج کی زبان میں کہوں جہاد تبیین کیا ہے۔ اس انداز میں جہاد تبیین کیا ہے۔ یہ جہاد تبیین کا مرحلہ آئے گا کب؟ معاف کیجیے گا، آئے گا کب؟ جب میں احیاء امر اہل بیت سے پہلے اخلاقی مرحلے کو گزار لوں۔ آپ سب اجل و اکرم ہے، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جب میں احیاء امر اہل بیت سے پہلے اخلاقی مرحلے کو گزار لوں، جب میں احیاء امر اہل بیت کے لیے علوم اہل بیت کو حاصل کر لوں، جب میں احیاء امر اہل بیت کے لیے اسے لوگوں تک پہنچاؤں گا، پھر نتیجہ سامنے آئے گا۔ نتیجہ سامنے کیا آئے گا؟ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، لوگ جیسے جیسے ہمارے کلام کی خوبصورتی محسوس کر کے چلے جائیں گے، ہمارا اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کلام کی خوبصورتی، کلام اہل بیت فطرت انسانی چیز سے اتنی مطابقت رکھتا ہے کہ اگر تعصب نہ ہو، لجاجت نہ ہو، تو کسی سے زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت انسانی پاکیزہ ہے، ہمارے کلام کو سنتی چلی جائے گی، ہمارا اتباع کرتے چلی جائے گی۔ اس دور آخر میں ہم اس
محاسن کلام کو محسوس کر رہے ہیں، اس کلام کی خوبصورتی کو محسوس کر رہے ہیں۔ آج دنیا در اہل بیت پہ سمٹتے ہوئے نظر آ رہی، کیوں؟ یہ وہی مرحلہ ہے، ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ یہ کون سی کلام کی خوبصورتی ہے؟ ہم نے اس زمانے میں اس خوبصورتی کو محسوس کیا۔ کون سی خوبصورتی؟ ظلم کے خلاف قیام کی خوبصورتی، ظلم کے خلاف قیام کی خوبصورتی، ظالم کے خلاف مخالفت کی خوبصورتی، مظلوم کی حمایت کی خوبصورتی، اس راہ ایمان میں استقامت کی خوبصورتی، علم و عمل کی خوبصورتی، حسن تقدیر کی خوبصورتی۔ نہیں، اس سے آگے بڑھ کے کہوں، ذلت قبول نہ کرنے کی خوبصورتی، عزت کے ساتھ شہید ہو جانے کی خوبصورتی، اس کائنات میں دور حاضر میں جیسے یہ کائنات حیات منت ذلہ کی خوبصورتی محسوس کرتی جا رہی ہے، در اہل بیت پہ سمٹتی نظر آ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس کلام اہل بیت میں خود بخود اتنی شیرینی ہے، اتنی خوبصورتی ہے جو فطرت انسانی سے مطابقت رکھتی ہے۔ جیسے فطرت انسانی بیدار ہوتی چلی جائے گی، در اہل بیت پہ سمٹتی جائے گی۔ مگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اس احیاء امر اہل بیت کے لیے پہلے اپنے اخلاقی مرحلے سے پار کروں، اس کے بعد علمی مرحلے سے گزروں، اس کے بعد عملی مرحلے میں آؤں، تب جا کے وہ منزل آئے گی جب کائنات در اہل بیت پہ سمٹتی نظر آئے گی۔ میں نے ختم کیا زیادہ لیکن احیاء امر اہل بیت کے لیے بڑی زحمتیں برداشت کی گئی ہیں، بڑی سختیاں برداشت کی گئی ہیں۔ امام نے اس احیاء امر اہل بیت کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ دیبل آؤ، فرش بچھاؤ، آقا کا تذکرہ کرو۔ اس احیاء امر اہل بیت کے لیے امام نے فرمایا، یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابتل الحسین فإنه ذبح كما يذبح الكبش۔ اسی احیاء امر اہل بیت کے لیے زینب نے بے رضائی برداشت کی ہے۔ اسی احیاء امر اہل بیت کے لیے زینب بازار کوفہ و شام میں ننگے سر گئی ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، آج 11 محرم، زینب کی بے رضائی کے ایام شروع ہو گئے، اہل حرم کی اسیری کے ایام شروع ہو گئے، اہل حرم کو کشا پھرائے جانے کے ایام شروع ہو گئے، یتیمہ کو تماچے مارے جانے کے ایام شروع ہو گئے۔ ذاکر نے پڑھا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اس نے جیسے جملہ پڑھا نا، نیچے مرجع تغلیب بیٹھے ہوئے تھے، کہا ٹھہرو، تمہیں پتا ہے تم نے کیا کہا تھا؟ کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں، تم نے محسوس کیا تم نے کیا کہا؟ دخلت زینب علی ابن زیاد، علی کی بیٹی کا شرابی کا دربار کا۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، عاشور کا سورج ڈوب گیا، مگر یوں ہی نہیں ڈوبا، حسین نے بڑی مصیبت کی برداشت کی۔
نہیں، فاطمہ کے لال کو رلا رلا کر مارا گیا. عاشور کو، فاطمہ کے لال کو رلا رلا کے مارا گیا. میرے مولا، میرا مولا کبھی اپنے حبیب کے لاشے پہ یہ کہہ کر رویا، للہ مر یا حبیب قد كنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ. اتنا نہیں، امام اپنے قاسم کے لاش پہ یہ کہہ کے روئے. کیا کہہ کے روئے؟ عز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک. اے میرے لال، تیرے چچا کے لیے بڑا سخت تھا، تو مجھے پکارتا رہا، میں تجھے جواب نہ دے سکا. اتنا ہی نہیں، امام کو رلا رلا کے مارا گیا. میرا مولا جب اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو یہ کہہ کے رویا، یا مولی یا دنیا بارک اللہ ہے میرے لال، تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خواہ. اتنا ہی نہیں، میرے مولا اپنے بھیا کی صدائے آخر سن کے رویا، یا اخی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے میرے بھیا، تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. سنیں گے کتنا رلایا گیا امام کو، کیسے رلایا گیا، کیسے تڑپایا گیا. سنا تھا آپ نے عالم غربت میں امام غریب کا فرش بچھا کر رونے والوں، امام نے آپ کو عصر عاشور اس انداز میں یاد کر کیا تھا جب ہاتھوں پہ ششمائے کا لاش ہوتا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعو، کاش کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگتا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اتنا ہی نہیں، میرے مولا کو پیاسا قتل کر دیا گیا. یوں ہی نہیں قتل کیا گیا، قد قتل بالسیف والسنان والحجر والخشب والعصا. میرے مولا کو تلواروں سے، نیزوں سے، خنجر سے، بالوں سے مارا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عاشور کا سورج ڈوب گیا، لیکن اب جو 11 محرم کا سورج نمودار ہوا ہے تو اس عالم میں نمودار ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ علی کی بیٹی کو بیردا دیکھا ہے. علی کی بیٹی کو بیردا دیکھا ہے، سیلانیوں کو بیردا دیکھا ہے. اے سلطان، تجھے گھر کیوں نہ لگ گیا؟ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لکھا صبح سے ظہر تک عمر سعد نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا. اب کربلا کی ریت پر فاطمہ کا لال، نبی کا نوازا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن دینے والا نہیں ہے. کچھ اونٹ لے کے آئے گئے، اہل حرم کے پاس لے کے آئے گئے. ذرا آخری جملہ، اہل حرم کے پاس لے کے آئے گئے تاکہ اہل حرم کو سوار کیا جا سکے. ایک شخص آگے بڑھا، اس نے چاہا سیدانیوں کو سوار کر دے. علی کی بیٹی کو جلال آیا، وہیں ٹھہرو، میں علی کی بیٹی ہوں، ہم خود سوار ہو جائیں گے. لو عزادارو، جناب زینب نے بھابی ام طلحہ کو بلایا، ام لیلا کو بلایا، ام رباب کو بلایا. آؤ بھابی آؤ، ہم تمہیں اونٹ پہ سوار کر دیں. جناب زینب نے ام فروہ کو سوار کر دیا، ام لیلا کو سوار کر دیا، ام رباب کو سوار کر دیا، حتیٰ جناب مرزا کو بھی سوار کر دیا. اب جب علی کی بیٹی سب کو سوار کر چکی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. مدینے کا منظر یاد آیا، ایسے ہی آیا، نظر کو رک کیا. اے بھیا، مدینے سے بڑے احترام سے لاؤ، آؤ
ہم آپ کو سوار کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ قافلہ چلا، ملعونوں نے قافلے کو وہاں سے گزارا جہاں شہداء کے لاشیں بے غسل و کفن پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دیکھا سب نے اپنے آپ کو اپنے اپنے وارثوں پہ گرا دیا۔ زینب نے اپنے بھیا کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا، گرا کے کہتی ہے انت اخی، انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی بہن کہہ رہی ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اے عزادارو، مولا کی شہادت کے بعد جس میدان پہ گھوڑا دوڑائے گئے وہ بھی ایسے نہیں، رززنا صدرا بعد رزز، ہم نے گھوڑے ایسے دوڑائے حسین کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور، علی کی بیٹی بہن کو، علی کی بیٹی بھیا کو پہچان نہ سکی۔ ظاہر میں تمام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علی کی بیٹی نے اپنے بھیا کی لاش کے نیچے اپنے ہاتھ کو لگایا، آسمان کا رخ کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، خدایا ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اس کے بعد علی کی بیٹی مدینے کا رخ کرتی ہے، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وھذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب امام والدہ۔ اسی اثنا میں جناب زینب کی نظر مولا سجاد کے چہرے پہ پڑی، یا بقیت جدی، اے میرے لال کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو؟ اے بوبی اماں، وہ جوان بیٹا کیسے برداشت کرے جس کی ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پیروں میں پیڑی، اتنا مجبور اپنے باپ کا لاشا بے غسل و کفن دیکھ رہا ہے، لیکن اتنا مجبور ہے نہ غسل دے سکتا ہے نہ کفن دے سکتا ہے۔ اے میرے لال صبر کرو، اے میرے لال صبر کرو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مات حسین